بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 27ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، ارزقنی، تو مجھے توفیق دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کس چیز کی توفیق دے؟ فضلہ لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کو درک کرنے کی۔ وسیر، اے میرے اللہ، تو بنا دے، اموری، میرے کاموں کو، فیہ، اس ماہ رمضان میں کیا بنا دے؟ من العسر الی الیسر، مشکلوں سے آسان۔ وقبل معاذیری، اے میرے اللہ، تو میرے عذر کو قبول فرما۔ وحط عنی، اے میرے اللہ، تو مجھ سے دور رکھ، الذنب والوزر، گناہوں کو اور بھاری بوجھ کو۔ یا رؤوفا بعبادہ الصالحین، اے وہ ذات جو اپنے صالح بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ ناظرین، آج کی دعا میں پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی درخواست، اے میرے مالک، تو مجھے توفیق دے کہ میں اس ماہ رمضان میں درک کر سکوں شب قدر کی فضیلت کو۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دعا تو 27 ماہ رمضان کی ہے، اور اس دعا میں شب قدر کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ شب قدر ہمارے یہاں شب 19، شب 21 اور شب 23 کو منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، جن میں سے ایک جواب یہ ہے، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب مفاتیح الجنان میں لکھا کہ یہ جو دعا ماہ رمضان کی ہے، اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، یعنی کہ دن کے اعتبار سے کچھ دعا پہلے تھی، جب اسے ترتیب دیا گیا تو وہ بعد میں آئی، کچھ دعائیں بعد میں تھی، جب ترتیب دیا گیا تو وہ پہلے ذکر ہو گئیں۔ تو ترتیب کے اعتبار سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے ترتیب کے اختلاف کی وجہ سے یہ مشکل سامنے آ رہی ہو کہ شب قدر شب 19، شب 21، شب 23 ہے اور یہ دعا 27 ماہ رمضان کو کی جا رہی ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب جو مقبول مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ شب 27 بھی شب قدر ہے، جیسا کہ ہمارے اہل سنت بھائی شب 27 کو ہی شب قدر مانتے ہیں۔ ہمارے شیعوں میں بھی ضعیف روایت ہے لیکن موجود ہے کہ شب 27 شب قدر ہے، تو ممکن ہے اس اعتبار سے دعا کی جا رہی ہو شب قدر کی فضیلت کی، کیونکہ اصل شب قدر کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اسی لیے جس پر احتمال ہوتا ہے انسان شب قدر کے اعمال کرتا ہے، یہ سوچ کر کیا پتہ کون سی شب قدر ہو۔ دوسری درخواست، اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک، تو میرے امور کو، میرے کاموں کو آسان کر دے، جو میرے کام مشکل ہیں انہیں آسان کر دے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، کبھی خداوند عالم آپ کو کچھ دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی آپ سے کچھ لے کر کے امتحان لیتا ہے۔ یہ امتحانات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، مشکلوں میں گھر جاتا ہے، تو بندہ وہی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، مجھ پر جو مشکلیں آئی ہوئی ہیں، میرے امور جو مشکل ہو گئے ہیں، تو اسے آسان فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں جس سے دعا کی جائے، بس ایک تو ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو اے اللہ میرے مشکل کاموں کو آسان کر دے۔ تیسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، تو میری معذرت کو قبول فرما اور میرے تمام گناہوں کو اور اس کے بوجھ کو درگزر فرما۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں، یہ جو معذرت خواہی ہوتی ہے، کسی سے معذرت کرنا، سامنے والے کے اوپر اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی معذرت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے یا آپ کا کسی نے حق غصب کر لیا ہے اور بعد میں آنے کے بعد عذر خواہی کرے، آپ سے معافی مانگے، تو آپ پر پورا اختیار ہے، آپ چاہیں اسے معاف کریں چاہے معاف نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے، اس کے محرمات کو انجام دیتا ہے، تو پھر خداوند عالم کے پاس اختیار ہے، اگر بندہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی معذرت خواہی کرے تو
تو خدا کے پاس اختیار ہے کہ خدا چاہے تو بخشے چاہے تو نہ بخشے، لیکن بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تیرے پاس اختیار ہے نہ بخشنے کا بھی، لیکن پھر بھی تو ہمیں بخش دے، اور کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے درگزر فرما۔ وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، لیکن کبھی کبھی یہ بھاری بوجھ گناہوں کے بوجھ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک میرے گناہوں کو بخش دے، اور جو بوجھ گناہوں کا میرے اوپر ہے اسے ختم کر دے۔ اور واقعاً خدا کی ہی ذات ہے جو گناہوں کو بخش سکتی ہے، خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو بخش سکے۔ بوجھ جو ہلکا کروایا جا رہا ہے، ختم کروایا جا رہا ہے، یہ بہت اہم دعا ہے، کیونکہ اگر گناہوں کا بوجھ انسان کے کندھے سے ہلکا نہیں ہوگا یا گناہوں کا بوجھ انسان کے کندھے سے ختم نہیں ہوگا تو انسان کو پل صراط پر بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پل صراط کے لیے جو روایات آئی ہیں کہ کوئی شخص پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکی ہے، کوئی اس طریقے سے گزرے گا جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہو، کوئی کس طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کئی سال لگ جائیں گے پل صراط سے گزرنے میں۔ آخر یہ جو رفتار ہے کسی کی تیز ہے کسی کی دھیمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اتنی جلدی کیسے گزر جا رہا ہے اور کوئی اتنی تاخیر سے کیوں جا رہا ہے، اتنی دیر میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ انسان کے کندھے پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور ناظرین ہم عام طور سے یہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اگر کسی انسان کے اوپر کسی چیز کا بوجھ ہے اور بوجھ جتنا ہوگا اس کو چلنے میں اتنی دشواری ہوگی۔ ایک انسان ہے جس کے سر پہ ایک انسان ہے جس کے ذمے کوئی بوجھ نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ راستہ 1 کلومیٹر کا تقریباً 20 منٹ میں طے کر لے، لیکن اگر کسی کے اوپر بوجھ ہے تو اب بوجھ کتنا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر بوجھ کم ہے اسے تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن اگر بوجھ زیادہ ہے تو اسے اور دیر لگے گی، یعنی جتنا بوجھ ہوگا وہ اتنی دیر میں پہنچے گا۔ انسان زندگی پر گناہ کرتا ہے، اور اگر گناہوں کی معافی خدا سے نہیں مانگ پایا اور اپنے گناہ نہیں بخشوا پایا تو یہ گناہوں کے بوجھ انسان کے ذمے رہ جائیں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ انسان پل صراط سے بہت مشکل سے گزرے گا، لیکن وہ گزرے گا جس کے دل میں امام علی کی محبت ہوگی۔ اگر امام علی کی اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ پل صراط سے گزر ہی نہیں پائے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری لغزشوں کو بخش دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں، تیری اطاعت کر سکیں اور تجھے راضی کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔